زیادہ کمانے کی کوشش مت کیجئے، زیادہ سیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی ایک زاہد اگر جنت میں جا رہا ہے تو وہ تنہا جا رہا ہے، ایک عابد اگر جنت میں جا رہا ہے تو تنہا جا رہا ہے، لیکن بزنس مین جنت میں جائے گا تو اپنی سچائی کی بنا پر وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، مال کی کثرت کامیابی نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت یہ بزنس کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، ہر فیلڈ میں کامیابی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ نیم ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بزنس کے بھی آداب ہیں، کاروبار کے بھی نیم ہیں، اس کے بھی اصول ہیں۔ اب میں کوئی بہت بڑا کاروباری نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کے سارے طریقے بتاؤں، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام جو اصول بتاتا ہے بزنس کے، ہماری شریعت جو اس کے آداب بتاتی ہے، اس کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے بھائی کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی بزنس شروع کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ اگر آپ کا من صاف ہے، نیتیں آپ کی ٹھیک ہیں، تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ کسی نے بندش کرا دی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور ہمیشہ آپ کے کاروبار میں اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی شرط، آپ اپنی نیت درست رکھیں۔ نیت درست رکھنے کا مطلب کہ صرف کاروبار کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ہمیں صرف اپنی دکان چلانی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ آپ جب بھی کوئی کاروبار شروع کریں تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں یہ بزنس کروں گا اور اس سے جو آمدنی ہوگی، اس سے جو نفع حاصل ہوگا، یہ حلال کمائی میں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا، ماں باپ، خاندان، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ مجھے برکتیں دے گا تو میں اپنے اس پیسے سے جو اللہ کے دوسرے غریب دکھیا بندے ہیں، میں ان کا بھی خیال رکھوں گا اور اس میں سے ان کو بھی کچھ عطا کروں گا۔ یہ نیت اگر آپ کی ہے میرے بھائی، انشاءاللہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کاروبار شروع کریں گے، اللہ اس میں پر لگا دے گا اور دن بدن آپ کا کاروبار ترقی کرتا جائے گا۔ اور دوسری چیز، آپ ہمیشہ سچائی اختیار کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جھوٹ نہیں بولو تو دھندا ہی نہیں چلے گا۔ جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے۔ یار، یہ جھوٹ بول کر کے تم لاکھوں کروڑوں اگر کما بھی لوگے تو اس کمائی کا کیا فائدہ؟ آپ سمجھتے ہو کہ مال کی کثرت ہو تو یہی بزنس کی کامیابی ہے؟ میرے بھائی، مال کی کثرت کامیابی نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت یہ بزنس کی کامیابی ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ ایک بندہ لاکھوں لاکھ دن بھر کا کماتا ہے، لیکن 1 لاکھ ادھر سے آتا ہے اور 1 لاکھ ادھر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، یا چوری ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آمدنی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ آمدنی جا کہاں رہی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ مال لے کر کے کیا فائدہ؟ لیکن ایک انسان ہے کہ جو سچ بول کر کے 10 روپیہ کماتا ہے، ایمانداری کے ساتھ 100 روپیہ کماتا ہے، لیکن اس 100 روپے میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ جہاں دوسروں کا کام 1000 میں ہوتا ہے، اس کا کام 100 روپے میں چل جاتا ہے۔ تو یہ برکت والا مال، یہ اصل مال ہوتا ہے، اور یہ انسان کی بزنس کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جھوٹ سے آپ پرہیز کریں۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، کوئی بزنس کریں، تو ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی ہے، چیٹنگ بازی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اپنا معاملہ ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے، اور یقیناً اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی، سچائی والی عادت آ گئی، تو آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جنت میں وہی جائے گا جو مصلی پہ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے والا ہے، جنت میں وہی جائے گا جو راتوں رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتا ہے، یا نمازیں پڑھتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے۔ جو بہت بڑا عابد و زاہد ہے وہی جنت میں جائے گا۔ یقیناً وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں بزنس مین کو مخاطب کر کے، ایک کاروباری کو مخاطب کر کے، جو کام دھندا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میرے حضور فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ سچ بول کر کے کاروبار کرنا، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنا۔ ملے گا کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے سچائی کے ساتھ کاروبار کیا تو مجھ محمد کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تمہیں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے! ایک بندے مومن کو اس سے بڑھ کر اور دولت کیا چاہیے؟
دنیا میں تو آپ کو اللہ برکتوں سے نوازے گا، خیر سے نوازے گا، پیسے آئیں گے، حلال کمائیاں حاصل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ کل جب جنت میں جاؤ گے تو نبیوں کے ساتھ تمہارا جنت میں داخلہ ہوگا، بڑے بڑے صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہیں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک زاہد اگر جنت میں جا رہا ہے تو وہ تنہا جا رہا ہے، ایک عابد اگر جنت میں جا رہا ہے تو تنہا جا رہا ہے، لیکن بزنس مین جنت میں جائے گا تو اپنی سچائی کی بنا پر وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے آپ کاروبار میں ہمیشہ سچائی اختیار کریں، جھوٹ بول کر کے دھندا نہ کریں۔ یہ کچھ اصول ہیں بزنس کو کامیاب بنانے کے، اپنے کاروبار کو پر لگانے کے کچھ اصول ہیں، نیم ہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اس میں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بزنس کی کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ ناپ تول میں ہمیشہ انصاف کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اور دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ناپ تول میں تو بندہ انصاف کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو کھڑا گاہک ہوتا ہے، ہمارا کسٹمر جو ہوتا ہے، اس کو کبھی کبھار نہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو نئے نئے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، مان لیجئے اگر ایک بندہ ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کرانے کی دکان کھولتا ہے، اب اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، بولتا ہے مجھے 1 کلو شکر چاہیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے شکر کے بوریے میں، وہ جو برتن ہوتا ہے پیمانہ جس سے شکر وغیرہ بھرتے ہیں، وہ جاتا ہے اور شکر کے بوریے میں پورا پیمانہ ایک بیگ گھسیڑتا ہے اور اس میں 2-2.5 کلو شکر ایک بیگ بھر لیتا ہے اور لا کر کے اس کو ایک بیگ وہ ترازو پہ انڈیل دیتا ہے۔ اب چاہیے سامنے والے کو 1 کلو شکر، لیکن اس نے انڈیلا ہے 1.5 کلو۔ اب کیا کرے گا، یہ اس میں سے نکالنا شروع کرے گا، تھوڑا نکالا، تھوڑا نکالا، تھوڑا نکالا، اس طرح نکالتے 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 تب جا کر کے وہ 1 کلو ہوا۔ اب وہ جو سامنے کھڑا گاہک ہوتا ہے، کسٹمر ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت کم دے رہا ہے، ناپ تول میں انصاف نہیں کر رہا ہے، دیکھو 1 کلو شکر چاہیے، اس میں سے بار بار یہ نکالتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے، نکالتا جا رہا ہے، تو وہ ہم سے آپ سے بدظن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر جو ایک ماہر تجربہ کار کاروباری ہوتا ہے، اس کا طریقہ 1 کلو شکر دینے کا الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے 1 کلو شکر چاہیے، اب وہ جائے گا اس برتن میں شکر بھرے گا اور لا کر کے ترازو میں دھیرے دھیرے ڈالے گا۔ اب وہ ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، سامنے والے گاہک کو لگ رہا ہے یار کتنا ڈالے گا، 1 کلو اس نے بھی دیا تھا، 1 کلو یہ بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے ایک بیگ ڈال دیا، پھر اس میں سے نکالنا شروع کیا، تو گاہک کو لگنے لگا کہ یار یہ انصاف نہیں کر رہا، یہ اس میں سے نکالتا ہی جا رہا ہے اور یہ بھی 1 کلو ہی دے رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے ڈال رہا ہے۔ تو گاہک کو لگ رہا ہے کہ یار ایک لگتا ہے بہت زیادہ دے رہا ہے اور ایمانداری کے ساتھ دے رہا ہے، تو اس سے کسٹمر آپ سے بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ پھر آپ کی ہی دکان پہ آتا ہے۔ تو ناپ تول میں انصاف کیجئے اور پھر ناپ تول کا بھی ایسا طریقہ اپنائیے کہ گاہک آپ سے بدظن نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ آپ کا کسٹمر بن کر کے رہ جائے اور جب بھی اس کو کوئی ضرورت پڑے تو وہ آپ ہی کی دکان پر آئے۔ اور دوسری چیز، پھر آپ اپنی دکان پہ آنے والے گاہکوں کا، کسٹمرز کا احترام کیجئے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، ان کے سامنے ہمیشہ اپنی اخلاق مندی دکھائیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر کسی نے آ کر کے 2 روپے کا سامان خریدا اور اس نے پھر آپ کو 100 روپے کا نوٹ پکڑا دیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب آپ اس کو ذلیل کریں، رسوا کریں کہ یہ کیا ہوا، 2 روپے کا سامان لے کر کے آپ مجھے 100 روپیہ پکڑا رہے ہو، جاؤ چھٹا لے کر کے آؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس بندے کو اپنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے کسٹمر کے ساتھ ایسا رویہ مت اپنائیے۔ آپ کاروبار کرنے چلے ہیں، آپ چھٹے کا انتظام رکھیے، چاہے آپ کے پاس کوئی 100 روپے کا سامان خریدے اور چاہے 1 روپے کا سامان خریدے، آپ ہمیشہ اپنے دونوں کسٹمر کو برابر کا سامان دیجئے، اس کو بھرپور عزت دیجئے۔ آپ کے کسٹمر ہمیشہ آپ سے جڑ کر کے رہیں گے، آپ کی دکان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر آپ کے پاس کوئی بندہ جب آئے تو آپ اسی سے سب کچھ کمانے کی کوشش مت کیجئے، بلکہ مارکیٹ میں آپ سب سے 2 پیسہ کم میں اپنا سامان بیچیے،
لیکن کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا مال سیل کریں. زیادہ کمانے کی کوشش مت کیجئے, زیادہ سیل کرنے کی کوشش کیجئے. بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس 2 4 10 کسٹمر جو آ رہے ہیں, ہم کیا کریں کہ جتنا کمانا ہے پورے دن کی کمائی انہی 10 5 سے نکال لیں. تو اب جہاں دوسرے لوگ کوئی سامان 5 روپے میں دیتے ہیں تو یہ 5.25 میں دیں گے, 5.5 میں دیں گے. اس طرح دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, یہ لوگ ٹھگو کے نام پر مشہور ہو جاتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جا کر کے اگرچہ سامنے والا 2 پیسہ ان سے زیادہ مہنگا لے رہا ہے, لیکن اس کے یہاں لے لینا گوارا کریں گے, لیکن ان کی دکان پہ کبھی نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے یہاں سامان مہنگا ملتا ہے, چیزیں مہنگی ملتی ہیں. اس لیے آپ چیزوں کو مہنگی مت بیچیے, جتنا ہو سکے جہاں تک گنجائش ہو اپنی چیزیں اپنی دکان سے آپ سستے میں نکالیے, زیادہ زیادہ سیل کی کوشش کیجیے. جب آپ کے مال کی سیلنگ زیادہ ہونے لگے گی نا تو آپ کی کمائی آٹومیٹک بڑھ جائے گی, اور آپ کے ہاں جب کسٹمر آئیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا. اس لیے کاروبار کی ترقی کا ایک بہت بڑا اصول یہ بھی ہے کہ آپ اپنی چیزیں گنجائش بھر سستی میں دینے کی کوشش کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں سیل کیجئے اور کسٹمر اکٹھا کیجئے.